السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو۔ عزازیل سے شیطان تک کا سفر، مقرب سے مردود ہونے تک کا سفر۔ آپ میں سے اکثر شاید اس بات سے واقف نہ ہوں کہ آسمان پر اس کا نام عزازیل تھا۔ یہ طاؤس ملائکہ، بادشاہ افلاک، فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خازن اور معلم ملائکہ تھا۔ یہ خالق کائنات کے چند مقرب ترین ملائکہ میں سے تھا۔ اسے یہ اعزازات ہزاروں سال تک دن و رات کی مسلسل ریاضت اور عبادات کے باعث عطا فرمائے گئے تھے۔ یہ ہر وقت ہر لمحہ ذکر الہی اس کی صفت خاص تھی، اس میں مشغول رہتا تھا۔ خوشنودی رب اس کا مقصد حیات تھا۔ پہلے آسمان سے ہفتے افلاک تک، جنت الماوا سے لوح محفوظ تک بلا روک ٹوک رسائی نے اسے دوسروں سے برتر کر دیا تھا۔ یہ تخلیق آدم سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن یہ ادب و احترام کے کرینوں کا خیال رکھتے ہوئے لوح محفوظ پر پہنچا۔ شکر و احسان سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر جیسے اوپر دیکھا، جہاں یہ تحریر لکھی ہوئی اس نے پڑھی، جس میں لکھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر اس کے پورے وجود پر خوف سے سنسناہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے عزازیل، یہ نہایت عابد و زاہد، برگزیدہ اور میرے مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم عدولی کرے گا، پس میں اسے ملعون و مردود قرار دے کر راندہ درگاہ کر دوں گا۔ رب ذوالجلال کی اس بات سے یہ لرز اٹھا، اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ آ گئی۔ اٹکتے لفظوں کے درمیان پھر عرض کیا اس نے، اے معبود برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا، وقت آنے پر تو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش معلیٰ سے آنے والے اس جواب سے اس کا وجود کانپ اٹھا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سوچا، آخر وہ کون بدبخت و بد نصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ پھر برسوں تک یہ خیال اس کی سوچوں پر غالب رہا۔ تاہم گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ذمہ داریوں اور شدید مصروفیات نے اس واقعے کو اس کی یادوں سے محو کر دیا۔ فرشتوں کے استاد کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری درس و واعظ بھی تھی، جس کا آسمانوں میں دور دور تک چرچا تھا، اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مستفید ہوتی تھی۔ جب یہ اپنی ان محافل میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل جیسے مقرب فرشتوں کو دیکھتا تو اپنی برتری کی ایک لہر اس کے سر پر سرور کی کیفیت پیدا کرتی۔ شاید اسی کا نام تکبر ہو۔ بہرحال بیتے سالوں کے ساتھ اس کے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ اب اس کی حیثیت بادشاہ افلاک کی سی تھی۔ اتنے بڑے مرتبے کے بعد اس میں عاجزی و انکساری پیدا ہونے چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ اسے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے اس کے اندر سے ایک آواز اسے کہتی ہے، اے عزازیل، تو ان سب میں افضل، اعلیٰ و برتر ہے۔ اسے یہ اچھی طرح یاد ہوتا، ایک دو بار اسے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل نے سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن جب عقل پر غرور اور تکبر کے بادل چھا جائیں، آنکھوں پر رعونت کا پردہ پڑ جائے، کان وعظ و نصیحت سننے سے قاصر ہوں، تو پھر تباہی و بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ ذلت و رسوائی کا طوق ہمیشہ کے لیے گلے کی زینت بن جاتا ہے، اور پھر رب ذوالجلال نے اس کی ہزاروں سالوں کی عبادت اس کے منہ پر دے ماری۔ یہ جو طاؤس ملائکہ تھا، اب ملعون و مردود بن چکا تھا، اس کو حضرت انسان کا کھلا دشمن قرار دے کر لعنت اللہ علی شیاطینہم کے لقب سے نوازا گیا۔ اب یہ شر کی طاغوتی قوت میں تبدیل ہو کر بدی اور برائی کی سب سے بڑی علامت بن چکا تھا۔ قرآن پاک میں 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام سے اس کا ذکر کر کے انسانوں کو اس سے دور رہنے کی اور اس کے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔
باری تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرما کر قوموں کو اس کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے شیطان کو 4 چیزوں کی اجازت شیطان کی زبانی سنتے ہیں۔ زمین پر جانے سے پہلے میں نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت مل گئی۔ نمبر 1، تا قیامت موت سے مہلت۔ نمبر 2، اہل زمین کو بہکانے کی قوت۔ نمبر 3، حیت تبدیل کرنے کی صلاحیت۔ اور نمبر 4، اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تجھے اجازت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ بقول شیطان، اب میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ کھنکھناتی سڑی مٹی سے پیدا کیا گیا یہ حضرت انسان جو اشرف المخلوق ہے، مسجود ملائکہ، احسن تقویم اور اپنے اوصاف و کمالات پر نازاں ہے، لیکن میں نفس کے پجاری اس انسان کے رگ و پے سے اچھی طرح واقف ہوں، گو کہ مجھے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ میں ان کے اجسام پر قابض ہو کر ان سے بالجبر بدی کے کام کرواؤں۔ چنانچہ میں ان کی اندرونی جبلت یعنی نفس امارہ کو اپنی وسوسہ اندازیوں اور دسیسہ کاریوں کے چنگل میں پھنسا کر برائیوں پر آمادہ کرتا رہوں گا۔ ان میں سے جو صاحب ایمان ہیں وہ تو تعوذ اور استغفار پڑھ کر مجھے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن لالچی فطرت کی حامل اکثریت میرے دام فریب میں مبتلا ہو کر اندھا دھند میرے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ پھر یہ خود ہی نافرمانی کو حاضر جوابی، بدتمیزی کو بہادری، موسیقی کو روح کی غذا، رقص کو جسم کی شاعری، عریانیت و فحاشی کو جدت پسندی، مذہبی اقدام کو فرسودہ، دینی روایات کو قدامت پسندی قرار دے کر شرم و حیا کی چادر کو تار تار کر دیتے ہیں۔ شیطان کا خاندانی پس منظر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے قبل کرۂ ارض اور آسمان پر 2 قسم کی مخلوقات رہتی تھی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے ہیں جو آسمان میں رہ کر دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے یہاں عورتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ ناری مخلوق جنات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے، یہ زمین پر رہتے ہیں، ان کے یہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کی نسل بھی خوب پھیلتی ہے۔ جنات میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ شیطان کو بھی فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ جنات کی نسل سے ہے اور آگ کے بھڑکتے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اس طرح اس شیطان کے جد امجد تارانوس کو ابو الجن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ کچھ مورخین نے ان کا نام معارج بھی لکھا ہے۔ یہ شیطان کے پیدا ہونے سے 1.5 لاکھ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے والد کا نام چیلپا اور ابو الغوا ان کی کنیت تھی۔ اس کے باپ کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا، وہ بڑا باروب، بہادر، قوی اور نڈر جن تھا۔ اس کا باپ اپنی قوم کا سردار تھا۔ قوم اجنا کا ہر جن اس کے باپ کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اسی لیے اسی کی قوم اسے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کے معنی ہے دل دہلا دینے والا۔ اس کی ماں کا نام تلبیس تھا، وہ بھی اس کے باپ کی طرح طاقتور، بہادر اور نڈر تھی۔ جنوں کی اکثریت سرکش، شرپسند، فسادی اور جنگ و جدل کی دل دادا ہے، جبکہ نیک اور پرامن جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اس کے باپ نے اپنے قبیلے کے لیے بہت جنگیں لڑیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ تمام قبائل اس کے باپ کے زیر نگیں ہو گئے، اور یہ وہی وقت تھا کہ جب اس کی قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ ان کے جھگڑوں، فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئی۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فساد کے قلع کمر کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر اس کی قوم اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں اس کے والدین سمیت زیادہ تر شرپسند جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا چھپے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت یہ کم سن تھا اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زاروں قطار ہو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروپ نے اسے روتے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ یہ نہایت حسین و جمیل اور چہرے سے معصومیت بھی ٹپکتی تھی۔ انہیں اس پر ترس آ گیا، چنانچہ ان رحم دل فرشتوں نے
حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اسے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی اور پھر اللہ کی رضا سے اس کو گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ یہ بہت ذہین تھا اور محنتی بھی، اپنا تمام تر وقت عبادت و ریاضت میں گزارتا تھا۔ اپنے اتالق فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرتا، اکیلا ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کے راز سربستہ کو جاننے کی ناکام کوششوں میں اپنا سر کھپاتا۔ اسے فرشتوں میں مغرور مشہور کر دیا تھا، لیکن اس کو اس کی فکر نہیں تھی۔ اس کا ہدف تو اللہ تعالیٰ کا سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے یہ دن رات ریاضت و عبادت میں مصروف رہتا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے اسے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر اسے عابد کہا جاتا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن اور ساتویں آسمان پر اسے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا۔ حضرت کعب بن احبار اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو وعظ سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ آدم کے پتلے سے ملاقات۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ یہ ہفتے افلاک کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں، جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آدم کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کا نفاذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیے تو پھر فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس کے تکبر، رعونت اور بڑائی نے اسے سجدہ کرنے سے روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا، جا، میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد
کہ عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور، تکبر اور رعونت کی بنا پر اس کی ہزاروں سالوں کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور اس کو عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ دوستو، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں تکبر اور رعونت سے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔